لائف کے پروگرام چلا رہے ہیں، دونوں شریف آواز بلند ایک سورہ فاتحہ کی طرح سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین، تمام علماء، تمام شہداء، اپنے تمام مرحومین میرے مرحومین استاد سید سید جعفر، شہید عالم حسینی، شہید قاسم سلیمانی اور سید حسین زیدی اور ان کی فیملی کے لیے، اور ملک مسعود ملک میسر مسعود اور ان کی فیملی، تمام جملہ مومنین مومنات مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات میں لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يعين الخائفين وينجي الصالحين ويدع المستغفرين ويهلك ملوكا ويستغرب آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله بالأرضين وهي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأعمال أمتي انتظار الفرج. صلوات الله. خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہے کہ پروردگار نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ ان ایام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اللہ کا ذکر کریں اور ان کا ذکر کریں جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے. اور اسی ذکر سے مولانا صاحب کی معذرت کے ذات کے حرام کے سامنے جو ہے وہ سما خراشی ہوگی. ذکر جو ہے وہ دلوں کو اطمینان دیتا ہے. قرآن میں پروردگار نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ کہ جو ذکر ہے وہ دلوں کو مطمئن کرتا ہے، اطمینان دیتا ہے. اب پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس دل ہے بھی کہ نہیں ہے، کیونکہ بہرحال انسان اتنا مادی ہو گیا ہے، ہر چیز مادے میں تبدیل ہو گئی ہے. اب وہ دل سے چیزوں کو نہیں ناپتا، مادے سے ناپتا ہے. سگے بہن بھائی بھی ہونا رشتوں کو نہیں دیکھتا، اس نے کیا دیا، اس نے کیا کیا. دل نہیں ہے. اب لوگ دل کی باتیں
نہیں سنتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا مادہ اتنا نفوذ کر گیا ہے، رشتوں کو بھی توڑ گیا ہے، سب چیزیں مادی ہو گئی ہیں. اس مادی دور میں مادی وجود کے ساتھ دل پہلے سمجھے آدمی، پھر اس دل کے اطمینان کو سمجھے، اور ان کو سمجھنے کے لیے اس ذکر کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ کون سا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے. سفر پرانی ہے، سفر آسان نہیں ہے. اگر سفر آسان ہوتا تو پھر گلی گلی کوچے کوچے میسم اور کمبر ہوتے. وہ آسان نہیں ہے، ذکر مشکل ہے. ظاہر ہر کوئی ذکر نہیں کر سکا. کیوں؟ کیونکہ مادے میں پھنسے رہے. کسی کو جگہ چاہیے تھی، کسی کو مقام چاہیے تھا، کسی کو بیت المال چاہیے تھا. ہر آدمی اسی میں پھنسا رہا. وہ پھنسے، ہم بھی پھنسے تھے. ہم بھی آج کے دور میں مختلف چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. تو ہم کہاں اپنے آپ کو اس مادے سے باہر نکالیں اور پھر اس اطمینان کی کیفیت میں جائیں کہ پروردگار ذکر عطا کر، وہ ذکر کے جو دلوں کو مطمئن کر دے گا. اس دور میں، خاص طور پر جس دور میں ہم زندہ ہیں، مشکلات آپ کے سامنے ہیں، بیماری، پینڈیمک کی سچویشن، اس وقت وبا، اس سب میں اس ٹائم جو ضرورت ہے انسان کو، وہ ذکر کی ضرورت ہے. ایسا ذکر ہو کہ وہ ان مشکلات سے گزر جائے، پھر اس کو مشکل نہ لگے. وہ تبھی ہوگا کہ جب اس کے ہاتھ میں کوئی ذکر آ جائے گا. تو بہرحال کوشش کریں کہ آج وہ ذکر ہم حاصل کر لیں گے کہ ذکر کچھ مل رہا ہے. ویسے بھی آگے محرم اور سفر خدا میں زندہ رکھے 2 دن بعد ایک اس وادی میں داخل ہونا ہے جس وادی میں عشق کی وادی ہے. اس عشق کی وادی میں قبلہ حسین ہے. عشق کی وادی ہے، اس عشق کی وادی میں قبلہ حسین ہے. اور اس وادی کے دروازے پر یہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس وادی میں داخل ہونے کی شرط گردن کٹوا کے آنا ہے. تو کوئی داخل نہیں ہوا بھائی، جو آیا یا جس نے کہا کہ میں آ گیا ہوں تو گردن کٹے گی. وادی کوئی اور ہے، وہاں درد نہیں ہے، وہاں تکلیف نہیں ہے، وہاں انتظار تھا کہ کب صبح ہوگی، کب صبح ہوگی. مسلم نے حوصلہ شب عاشورہ مسکرائے. حبیب نے کہا مسلم کہ مسکرانے کی رات تو نہیں. کہا نہیں، میں اسی لیے مسکرا رہا ہوں میرے اور خدا کی ملاقات میں چند گھنٹوں کا فاصلہ ہے. یہ وادی اس وادی میں داخل ہو. یہ وادی احساس نہیں ہے، یہ وادی احساس کھلتی ہے. ایک دسترخوان آسمان سے نازل ہوتا ہے. جتنے بھی اولیاء خدا ہیں وہ اس محرم میں اپنا رزق لیتے ہیں، لیکن ہم لوگ پھنسے ہوئے آتے ہیں. ہمیں کیا پتا ذکر کسے کہتے ہیں. ہم تو اس سے ہی باہر نہیں آتے. یہ میری مسجد، وہ اس کی مسجد، یہ میری مجلس، وہ اس کی مجلس، یہ میری سنگت، اس کی سنگت. ہم تو اسی پھنسے ہیں. ایک شخص کہتا ہے کہ وہ میری مجلس میں نہیں آیا، میں نہیں جاؤں اس میں. جب دوسرا جاتا ہے اس کے لیے اس لیے کہ بھائی وہ اس کی مجلس سے بڑا آدمی ہے، نہیں جاؤں گا تو پوچھے گا کیوں نہیں آیا. اسی مطلب نا. کوئی کہتا ہے کہ میں ایسی ہوں کہ نہ ہوں، خدا نہ خواستہ کریں گے آپ کسی کی نیت پہ شک کر رہے ہیں، کرنا نہیں چاہیے. لیکن ہم پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ معاملہ ہے کیا. جس معاملے کو پروردگار ہر سال نازل کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے کہ بشریت جو ڈوب رہی ہے اس ڈوبتی ہوئی بشریت کو اس سفینے میں سوار کرے جو سب سے تیز سفینہ ہے. ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات.
سال خدا بلاتا ہے کہ اور بھٹک گئے نا، سال میں ادھر چلا گیا کبھی ادھر چلا گیا، کبھی نماز چھوڑ دی، کبھی جھوٹ بول لیا، کبھی غیبت کر لی، کبھی کسی کا حق کھا لیا، ہوتا ہے، انسان ہے، ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ خدا ہر سال پھر بلاتا ہے، آؤ میں نے سفینہ پہ تیار کیا ہے، آؤ جیسے بھی ہو۔ نہ کہیں کسی کو خدا کے لیے کہ تم پورا سال کیا کرتے ہو، اب مجلس میں نہ کہیں، کسی کو نہ کہیں یہ مجلس میری آپ کی نہیں ہے۔ یہ ان سرداروں کا ذکر ہے، وہ جس کے دل کو چاہے بلا لے۔ ویسے بھی آخری کو ایک ہور کا انتظار ہے، ایک ہور کا انتظار ہے۔ بھئی کوئی پلٹ آئے، میں آپ کون ہوتے ہیں کسی کو روکنے والے کہ تم نہیں آنا مجلس میں، یہ کیوں آتا ہے مجلس میں؟ ان کو دیکھو یہ مجلس میں آ کر بولتے ہیں نا اپنی زندگی کے اندر لوگوں کو اعتراض کرتے ہیں، چھوڑے آنے دیں۔ ہم اپنے آپ کو کیوں ان کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہم خود ہیں؟ وہ سردار ہے۔ ہمارے استاد، ان کے والد ان کے والد مسائل پڑھا کرتے تھے مجلس میں۔ ایران میں آپ کو پتا ہے مسائل پڑھنے والا الگ ہوتا ہے، مجلس کے بعد عالم تھوڑی دیر پڑھتا ہے، پھر ایک شخص باقاعدہ مسائل پڑھتا ہے، تو وہ مسائل پڑھا کرتے تھے، ذاکر تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو اپنے بیٹے کے خواب میں آئے ہمارے استاد، تو انہوں نے پوچھا کہ بابا ادھر کیا خبر ہے، ادھر کیا معاملہ ہے، ادھر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک جملہ، کہا کہ امام حسین علیہ السلام اس دنیا سے زیادہ وہاں قریب ہے، اس دنیا میں